اچھا گمان رکھا کرو، بدگمانی مت کرو، ان بعض الظن اسم۔ عزیز دوستو، انسان کے لیے یہ بات لازمی قرار دی گئی کہ وہ اپنی ظاہری اصلاح بھی کرے اور باطنی اصلاح بھی کرے۔ دیکھو، بیماریوں میں بھی ظاہری بیماریاں ہوتی ہیں، ظاہری بیماریوں کی علامتیں بھی ہوتی ہیں، جیسے بخار آ جائے تو جسم گرم ہوتا ہے، نیمونیا ہو جائے، سردی ہو جائے تو جسم میں کپکپاہٹ آتی ہے، اور کوئی بیماری ہو جائے تو اس کے اثرات جسم پر، چمڑی پر ظاہر ہوتے ہیں۔ اسی طرح باطنی بیماریاں بھی ہوتی ہیں۔ اندرونی بیماریاں، روحانی بیماریاں اس کو کہا جاتا ہے، اور روحانی بیماریوں کی بھی علامت یہ ہوتی ہے کہ آدمی کی طبیعت نیکی کی طرف مائل نہیں ہوتی۔ زبردستی اگر وہ نماز پڑھ بھی لے کسی موقع پر، مجبوری میں، کہ اب اس وقت نماز پڑھے بغیر چارہ نہیں ہے، ویسے وقت میں پڑھ بھی لے تو نماز میں دل نہیں لگتا، دعا کرنے کے لیے بیٹھے تو دعا میں بھی بیزاری اس کو آتی ہے۔ یہ باطنی بیماریوں کی علامت ہے۔ اور دعا میں دل لگنا، عبادت میں دل لگنا، یہ صحت کی علامت ہے، روحانی صحت کی علامت ہے۔ اور نماز میں، عبادت میں، ذکر میں دل کا نہ لگنا، بے چینی ہونا، بیزارگی ہونا، یہ بھی روحانی بیماری کی علامت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اپنے باطن کی اصلاح ایسے ہی فرض فرمائی جیسے کہ ظاہر کی اصلاح کا کرنا فرض ہے۔ اور یوں کہا گیا کہ ظاہری بیماریاں جہاں ہیں، اگر انسان اپنے ظاہری بیماریوں کی، اب ظاہری بیماریوں کا علاج نہیں کرتا تو وہ مر جائے گا، اور اسی طرح اگر باطنی بیماریوں کا علاج نہیں کیا تو ایمان جائے گا۔ ظاہری بیماریوں کا علاج نہیں کرے گا تو مرے گا، اور باطنی بیماریوں کا علاج نہیں کرے گا تو ایمان مر جائے گا، بے ایمان دنیا سے جائے گا، جتنے دن دنیا میں زندگی گزارے گا بے ایمانی کی زندگی گزارے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پابند فرمایا کہ وہ اپنے ظاہر کی بھی اصلاح کرے اور باطن کی بھی اصلاح کرے۔ جو اپنے ظاہر کی اصلاح کرتا ہے اس کے باطن پر بھی اثر پڑتا ہے، اور جو اپنے باطن کی اصلاح کرتا ہے اس کے ظاہر پر بھی اثر پڑتا ہے۔ چنانچہ جب باطن اصلاح ہو جاتی ہے باطن کی تو چہرے پر بھی نور آ جاتا ہے، چہرہ بھی نورانی ہو جاتا ہے، وہ باطن کی پاکیزگی کا اثر اس کے چہرے پر بھی آتا ہے، اور ظاہر کی اصلاح کا اثر بھی باطن پر پڑتا ہے۔ اندر سے طبیعت نیکی کی طرف مائل ہونے لگتی ہے۔ آدمی جب اپنے ظاہر کی بھی اصلاح کر لے تو اس کی طبیعت نیکی کی طرف مائل ہو جاتی ہے۔ عزیزم دوستو، لیکن یہ اصلاح کے لیے آدمی کو اپنا مصلح بنانا ضروری ہے۔ کپڑا میلا ہو جائے تو جس طرح صابن کو استعمال کرنا پڑتا ہے،
اسی طرح باطن میلا ہو جائے تو اپنے باطن کو صاف کرنے والا، جس کو ہم اپنی زبان میں شیخ کہتے ہیں، مرشد کہتے ہیں، وہ کسی کو اپنا رہبر بنائے، کسی کو اپنا مصلح بنائے اور اس کے ذریعے سے اپنے باطن کو پاک کرے۔ بغیر استاد کے گھر خالی ہے۔ دنیا کی چیزوں میں بھی آپ غور کریں گے تو آدمی بک اسٹال سے کتابیں خرید کر، انجینئرنگ کی کتابیں ہو یا ڈاکٹری کی کتابیں ہوں، سب بک اسٹال پہ ملتی ہیں، وہ کتابیں لا کر پڑھ لے اور گورنمنٹ سے یہ کہے کہ یہ سب کتابیں میں نے پڑھ لی ہیں، لہذا میں ڈاکٹر کی کتابیں پڑھنی ہے، ایم ڈی کی پڑھ لی ہیں، تو لہذا مجھے ایم ڈی کی سند دے دی جائے۔ گورنمنٹ دیتی ہے کیا؟ گورنمنٹ کہے گی آپ کو کسی کالج میں ایڈمیشن لینا پڑے گا اور کسی استاد کے پاس کتاب پڑھنا پڑے گا، کوئی پڑھائے، جب جا کر آپ کو پھر ایگزام لیا جائے گا اور پھر کامیاب ہونے پر آپ کو سند دی جائے گی، آپ پڑھ لیے اور اپنے آپ کو انجینئر کہنے لگے تو آپ کہہ سکتے ہیں۔ کہنے والوں نے تو اپنے آپ کو نبی کہا، جی تو تم انجینئر نہیں کہہ سکتے کیا؟ کتابوں پڑھ کے انجینئر کہہ سکتے ہیں، ڈاکٹر بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ حقیقت میں نہ ڈاکٹر ہو سکتے نہ انجینئر ہو سکتے جب تک کہ وہ کتاب انہوں اپنے استاد کے ہاتھ پر نہ پڑھے، کوئی بھی نہیں مانتا۔ اسی طریقے سے اپنے ظاہر کی اصلاح کے لیے اور باطن کی اصلاح کے لیے بھی اپنے لیے ایک مصلح، اپنا شیخ، اپنا بڑا اپنے آپ لیے طے کرنا پڑے گا اور اپنے آپ کو اس کے حوالے کرنا، وہ جس طریقے سے ہم کو عمل کرنے کی اجازت دے اور جس طریقے سے عمل کرنے کی تلقین کرے، اسی طریقے پر عمل کرنا، تو ہمارے لیے باطن کی اور ظاہر کی اصلاح کا بہت بڑا کام ہوتا ہے۔ باقی اگر آدمی اپنی عقل لڑائے، جیسے آدمی کو اگر قبض ہو جائے، قبض کہتے ہیں اجابت کا صاف نہ ہونا، پیٹ گچ ہو جانا، اس کو قبض کہتے ہیں۔ تو اب ایک صاحب اپنی طرف سے یہ سوچے کہ قبض بولے تو پیٹ گچ ہو جانا، اب پیٹ کو روکنے کے لیے ان کو لوز موشن ہو رہے تھے، تو انہوں نے بولے اب یہ لوز موشن ہو رہے ہیں، اس کو روکنا بولے تو قبض، پیٹ کو گچ بنانا، تو میڈیکل پر جا کر بولے قبض کی دوا دو۔ قبض کی دوا بولے تو لیٹرین صاف ہونے کی دوا کو کہا جاتا ہے، اور انہوں اپنے طور پر یہ سمجھ رہے ہیں قبض کی دوا کا مطلب یہ ہے کہ لوز موشن ہو رہا ہے، پیٹ گچ ہونے کی دوا دو، انہوں اپنی جگہ پر یہ سوچ رہے ہیں، اور میڈیکل سے انہوں قبض کی دوا بول کر لے کر آئے۔ وہ قبض کی دوا کھانے کے بعد پہلے جتنے ہو رہے تھے اس سے ڈبل ہونا شروع ہو گئے۔ تو قبض کی دوا الگ چیز ہے، موشن کو روکنے کی دوا الگ چیز ہے۔ استاد کا گھر ہر حال میں خالی ہوتا ہے، آدمی اپنے آپ ڈاکٹری کرنا چاہے تو ایسا ہی کرتا ہے۔ اس لیے شیخ کا ہونا ضروری ہے۔ بغیر شیخ کے بندہ اپنے آپ اپنی اصلاح نہیں کر سکتا۔ بہت سارے کاموں کو بندہ صحیح سمجھ کر کرتا ہے، عبادت سمجھ کر کرتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ عبادت نہیں ہوتے۔ اپنے علم پر بھروسہ کرتا ہے اور عبادت سمجھ کر کرتا ہے،
دوستوں اور عزیزوں، وہ شیخ جانتا ہے کیونکہ وہ صاحب علم ہوتا ہے اور روحانیت میں کامل و مکمل ہوتا ہے، وہ جانتا ہے کہ اس کو کون سی دوا دی جائے، اس وقت یہ کیا پوزیشن میں ہے، اس حساب سے وہ علاج کرتا ہے۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ اس کے ظاہر کی باطن کی اصلاح ہوتی ہے اور تعلق مع اللہ اس کے اندر پیدا ہوتا ہے، ورنہ تو اپنی دانش میں اپنے آپ علاج کرنے جا کے غلط عمل کرتا ہے، بجائے اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کے دور ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، جو ہم کو پانے کے لیے جد و جہد کرے، محنت کرے، کوشش کرے، اور اللہ کو پانے کے لیے محنت کرنا، کوشش کرنا، جس کو مجاہدہ کہا جاتا ہے، جد و جہد کرنا کہا جاتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ روزانہ آپ واکنگ مشین پر واک کریں، دوڑیں یا ڈنڈ بیٹھک ماریں، یہ مجاہدہ نہیں ہے، بلکہ اپنے نفس کے ساتھ مجاہدہ ہوتا ہے۔ وہ مجاہدہ کیسے ہوگا وہ شیخ بتلائے گا۔ والذین جاہدوا فینا، جو ہم کو پانے کے لیے، ہم سے اپنا تعلق جوڑنے کے لیے محنت کرتا ہے، لنہدینہم سبلنا، تو ہم ان کو ہم تک پہنچنے کی ہدایت دیتے ہیں، راستہ اس کو پہنچنے کا بتلاتے ہیں اور منزل مقصود کو بھی پہنچاتے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ،